جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قرآن اور سائنس میں۔ اس چینل کے ذریعے معلومات آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کے ذریعے پہنچائی جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم اذان اور اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے اس تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، اور اسی کے ساتھ اذان کے جواب دینے پر ہمیں کیا اجر ملے گا یہ بھی جانیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مسلمان جب اذان سنے تو جس طرح مؤذن کہتا ہے ویسا ہی کہنا چاہیے۔ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما یقول مؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو۔ صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم میں سے کوئی شخص اللہ اکبر کہے، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اور جب حی علی الصلاۃ کہے تو وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور جب حی علی الفلاح کہے تو وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور پھر اللہ اکبر کہے تو بھی اللہ اکبر کہے، اور جب لا الہ الا اللہ کہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہے، یعنی اپنے دل سے، تو جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں اذان کو سننے اور مؤذن کے ساتھ اس کے کلمات کو دہرانے کی فضیلت ہے، یعنی جس طرح مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ ان کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، کیونکہ لفظ حی علی الصلاۃ میں لوگوں کو نماز کے لیے آنے کی دعوت ہے، اور حی علی الفلاح میں ان کو نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آنے کی دعوت ہے، اور اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد و اعانت کی درخواست ہے۔ حدیث کے الفاظ لا الہ الا اللہ کہے یعنی اپنے دل سے، اخلاص کے شرط ہونے پر دلالت ہے، کیونکہ یہ اصل و بنیادی شرط ہے، اور اعمال و اقوال کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسی طرح معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سے بنے رہیں اور اپنا آپ زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔